امریکہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو پیچھے ہٹانے کے لیے انڈیا سے ہوتے ہوئے بحرین تک، عرب علاقوں تک سمندری راستوں سے ایک ایسا اکنامک کوریڈور بنایا جائے کہ چائنا کا اکنامک کوریڈور پیچھے رہ جائے، جو اسرائیل تک پہنچتا ہو، اور اسرائیل کے ساتھ جو میڈیٹرینین سی ہے، بحر متوسط ہے، اس کے قریب پہنچنے کے لیے معاشی ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہے کہ علاقے میں امن ہو۔ جب تک، اور امن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہاں فلسطینی موجود ہیں، ان کے سینوں میں خنجر ہیں، امن کہاں سے آئے؟ ان کے بچے اڑا دیے گئے، امن کہاں سے آئے؟ 70% فلسطینی بچے رب تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، حتیٰ کہ ایک بچے سے کسی نے کہا تھا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا فلسطینی بچے بڑے نہیں ہوتے، یہ شہید ہی ہوتے ہیں، یہ شہید ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بچے نے مرتے ہوئے یہاں تک بھی کہا تھا تم مجھے مار رہے ہو اور امت سوئی ہوئی ہے، میں اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا کہ امت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور تم نے میرے اوپر کیسے ظلم کیے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا بدماش شاید نہیں دیکھا گیا جس نے ہسپتالوں کے اندر ایڑیاں رگڑتے ہوئے، سسکتے مرتے ہوئے مریضوں کے اوپر بھی حملے کیے ہو، ان کے اوپر بھی بارود پھینک دیا ہو، اور انسانیت کا بھی کوئی پاس اور کوئی لحاظ نہ کیا ہو۔ بس اس شریف اور کمزور بچے کی طرح دنیا کے بڑے چودھری ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، رونے بھی نہیں دیتے، سسکیاں بھی نہیں بننے دیتے، اور وہ ڈاکو فلسطین کے معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، حتیٰ کہ ہمیں تو اس حد تک چپ کروا دیا گیا، اور ہمارے افسوس ہوتا ہے نام لیتے ہوئے بھی عرب کے بعض حکمران بھی ایسے اندھے بنے کہ بس اوپر اوپر سے حمایت، اوپر اوپر سے حمایت، اندر سے یہ بھی لگتا ہے کہ یا ایمان کمزور ہے، یا پھر اس ڈاکو سے کوئی معاشی اکنامک کوریڈور کے حوالے سے مفادات پہ سمجھوتا ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ امت کو کیا ہو چکا ہے۔ ایران تو بس بڑھ کے ہی مرتا ہے۔ ایران کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، اگر وہ فلسطینیوں کے ساتھ مخلص ہے تو ان یہودیوں کو نکال دے۔ ترکی کے سارے تعلقات ایران کے ساتھ پورے ابھی بھی موجود ہیں، وہی بائیکاٹ کر دے، بلکہ اس نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم بھی کیا ہوا ہے۔ باقی ممالک کا بھی یہ حال ہے جو آپ کو بڑھ کے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہوتے تو پھر وہ ہوتا جو اسرائیل کے دوست نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جنگی طیارے کے اندر آیا، امریکن اسلحے میں مسلح آیا اور کہا میرے دوست اسرائیل، ہم ہیں نا تیری حفاظت کے لیے، تیری حفاظت کے لیے ہم ہیں نا۔ باہری بیڑا بھیجا وہ امت، اور اس امت کو یہ سبق دیا گیا، نا جہاد کا نام نہیں لینا، یہ تو دہشت گردی ہوتی ہے، یہ تو ٹیررزم ہے۔ اس مسئلے کا حل قرآن مجید کی روشنی میں صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ایک شخص انفرادی سطح پہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی انفرادی سطح پہ جہاد ہوتا ہے تو بعض عالمی طاقتیں اس کو بھی ایکسپلائٹ کر لیتی ہیں، یا اور طرح سے اور مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ امت متحد ہو، اکٹھی ہو اور اکٹھے ہو کے یہ قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں تم لڑتے کیوں نہیں ہو؟
جبکہ کمزور بلبلاتے بچے، مرد اور عورتیں رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے کوئی مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما۔ یہ ریاستوں کی کرنے کا کام ہے، افواج عالم کے کرنے کا کام ہے۔ دنیا کے مسلمان اپنی افواج کو اسی لیے پالتے ہیں، اسی لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اسی لیے خود روکھی سوکھی کھا کے وہ اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ افواج کی سر فہرست ذمہ داری ہے محمد عربی علیہ السلام کی امت کی ایک بیٹی کے اوپر بھی کچھ ہو تو جو اس کے قریب ترین مسلم ملک کی فوج ہے اس پہ اعلان جہاد فرض ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں، یو این او سے بات کی ہوئی ہے، ان سے کہا ہوا ہے جنگ بندی کروائیں، اور ان سے کہا ہوا ہے جنگی جرائم ہو رہے ہیں، ان سے کہا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا اس سے۔ اتنی صدیوں کے تجربے کے بعد بھی امت آج سوئی ہوئی ہے۔